السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عثمان نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسری بار امریکہ کا صدر منتخب ہونا جہاں بعض لوگوں کے لیے حیران کن ہے، وہیں ٹرمپ کی تاریخی جیت پاکستان کی سیاست میں تیزی لے آئی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو نے نومنتخب امریکی صدر کو مبارکباد دینے میں پل بھر کی بھی تاخیر نہیں کی، جبکہ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ یہ بیانیہ بناتے نظر آئے کہ ٹرمپ عمران کی رہائی کے لیے نہیں کہیں گے، ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ اور آج دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی واضح کر دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہے، جبکہ تحریک انصاف والے امریکہ میں آنے والی تبدیلی پر بظاہر خوش ہیں، لیکن ان سے متعلق جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے بانی چیئرمین کی رہائی عمل میں آئے گی، تو اس کی خود عمران خان نے گزشتہ روز علی محمد خان سے ملاقات میں جہاں ٹرمپ کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا، وہیں یہ بھی کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ صرف احتجاج ہے، رہائی کا معاملہ امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں مکمل ہوگا۔ آج عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے پیغام جاری ہوا کہ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، امید ہے نومنتخب صدر نیوٹرل رہیں گے۔ ادھر زلفی بخاری بھی سابق وزیر اعظم کی رہائی سے متعلق اپنے تعلقات استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر تحریک انصاف اپنے قائد کی رہائی کے لیے ٹرمپ پر تکیہ کر رہی ہے تو اس کے بیانیہ ہم کو ایک غلام ہیں اور ہماری حکومت امریکہ نے گرائی، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے علاوہ ٹرمپ سے ہم یہ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ کسی روز وہ صبح اٹھیں اور عمران خان کی رہائی سے متعلق ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن پرسوں صبح سوابی میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کوئی دھرنا دینے کا بھی پروگرام ہے؟ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کریں مشیر اطلاعات کے پی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف صاحب۔ بیرسٹر صاحب، حکومت تو یہ توقع کر رہی ہے کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے نہیں کہیں گے، کیا پاکستان تحریک انصاف بھی اسی طرح سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک حکومت کی توقعات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر آئینی اور جیلی طریقہ کار سے بنی ہوئی حکومت سے آپ اس کے علاوہ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے غلط حرکات، غلط اقدامات، غیر آئینی اقدامات کو اپروو کروانے کے لیے امریکہ واشنگٹن کی طرف دیکھیں اور ان کی رائے کے منتظر رہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ان کو ہمیشہ اقتدار میں رہنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ لوکل سہارا ہو، چاہے وہ بین الاقوامی سہارا ہو، اور امریکہ کی طرف ان آگے وہاں پہ گھٹنے ٹیکنا یہ ان کی پرانی روایات میں سے ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں زیادہ اس بارے میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کوئی یہ کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ایک قوم کے پاس نہیں ہے۔ جائیدادیں بھی ان کی امریکہ میں ہیں اور ان کے مفادات بھی امریکہ سے وابستہ ہیں اور یورپ سے، اور اسی لیے یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ جہاں تک عمران خان کی رہائی کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر رہا ہوں گے تو وہ پاکستان کے اندرونی محرکات کے نتیجے میں ان کی رہائی عمل میں آئے گی، اور ان محرکات میں ایک تو قانونی اور عدالتی جدوجہد ہے جو ان کے بحاف پہ ان کے وکلاء لڑ رہے ہیں، پارٹی لڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ عوامی حمایت جو تحریک کی شکل میں، جو احتجاج کی شکل میں، وہ جو شکل بھی اختیار کرے اس کے نتیجے میں ہی عمران خان صاحب رہا ہوں گے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا اندرونی جو صورتحال ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی میرے لیے کوئی اتنی دور کی چیز مجھے نہیں نظر آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوامل اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جن لوگوں نے غیر آئینی طور پہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کو اب احساس ہو گیا ہے کہ ان کنڈوں سے کام نہیں چلنا، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ اب جو آپ کے جلسوں کا سلسلہ ہے جو کوئٹہ سے شروع ہو رہا ہے اور سوابی تک آئے گا، اس بیچ میں کراچی بھی ایک پڑاؤ تھا، اس کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ دیکھیں، ویسے تو جو پلان ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 ماہ میں جتنے بھی احتجاجی پروگرامات ہوئے ہیں وہ پاکستان بھر میں ہوئے ہیں۔ کراچی میں یقیناً کئی پروگرام ہوئے ہیں، ہمارا سندھ کا جو چیپٹر ہے وہ لوگ کافی ایکٹیو رہے ہیں، انہوں نے کئی مظاہرے بھی کیے ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جبر اور تشدد بھی کیا گیا مختلف مواقع پہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا جو بنیادی محور ہے وہ پنجاب ہی ہے۔ پنجاب میں سیاسی تحریک جنم بھی لیتی ہیں اور یہیں پہ ختم بھی ہوتی ہیں، اور اس کی بعض جغرافیائی اور دیگر ڈیموگرافک وجوہات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج تو پورے پاکستان میں ہے اور اسٹریٹجی بھی پورے پاکستان بھر میں احتجاج کیا ہے، بشمول کوئٹہ کے، بشمول گلگت بلتستان کے۔ آپ نے دیکھا جی بی میں بھی ہمارے مظاہرے ہوئے، لیکن سوابی اس لیے کہ سوابی آخری شہر ہے ٹورڈز ایسٹ
مشرق کی جانب جہاں اس کے بعد پنجاب شروع ہوتا ہے، دریا سندھ کو آپ کراس کریں تو پنجاب شروع ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ہم اسلام آباد کی طرف راستہ بھی اسی سے آتا ہے، موٹر وے بھی. تو احتجاج کا نیچرلی جو فوکل پوائنٹ سینٹر ہے وہ تو اسلام آباد ہی ہے. تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ آپ اسلام آباد کی طرف ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں، کوئی دھرنا لے کے یا کوئی جلوس لے کے؟ دیکھیں اسلام آباد کی طرف ہم پہلے بھی آتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے ابھی گزشتہ مہینے 5 اکتوبر کو 4 اور 5 اکتوبر کو ہم اسلام آباد میں ہی تھے، مظاہرے کے لیے آئے تھے. لیکن مستقبل میں بھی بالکل امکانات ہیں. حتمی تاریخ کے کب آنا ہے، یا دوبارہ اسلام آباد کے اندر مظاہرہ کرنا ہے یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. وہ جس ڈیٹ کا کہیں گے اس ڈیٹ پہ انشاءاللہ ہم موو کریں گے. کے پی سے بھی کریں گے اور پنجاب سے بھی موو کریں گے، اور سندھ کے لوگ بھی آئیں گے. لیکن یہ جو پرسوں کا جلسہ ہے ثوابی کے مقام پہ، یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا کہ یہاں پر ہم جلسہ کریں گے. پہلے پروگرام تھا 2 دن کا ایک جرگہ کرنے کا، لیکن بعد میں طے یہ ہوا کہ اس کو 1 دن کے جلسے میں ہم کنورٹ کریں. بیرسٹر صاحب، چونکہ یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک ہے، تو کیا اس میں خان صاحب کی بہنیں اور بشرا بی بی بھی شامل ہوں گے؟ جہاں تک اس احتجاج کا تعلق ہے، دیکھیں یہ صرف خان صاحب کی رہائی نہیں ہے. خان صاحب کی رہائی اس میں ایک بڑا مطالبہ ہے، مین مطالبہ ہے. لیکن پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور یہ جو غیر آئینی حکومت ہم پر مسلط ہے، اس سے نجات کے لیے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی ایک بنیادی امر ہے. لیکن جہاں تک بہنوں کا تعلق ہے، بہنیں تو آپ کو پتہ ہے احتجاج میں اور مختلف جلسے مظاہروں میں آتی ہیں، وہ بھی شرکت کریں گی یقیناً. اور جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے، دیکھیں وہ پولیٹیکلی تو ایکٹیو نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی اعلان کیا ہے، لیکن وی ول ویلکم ہر. اگر وہ آتی ہیں تو بالکل ہماری طرف سے انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اور خوشی محسوس کریں گے اگر آتی ہیں. لیکن اس وقت تک ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے خلاف ایک پولیٹیکل معاملہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ہے اساتذہ کا. اور اساتذہ کے حوالے سے جو پرائمری اسکول کے اساتذہ ہیں، آپ ان کو معطل کریں، حالانکہ وہ اپ گریڈیشن مانگ رہے ہیں آپ سے، اور پھر اب مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. تو آپ ان کا معاملہ کہاں پہ الجھا ہوا ہے، سلجھا کیوں نہیں رہے، اور پھر معطل کرنا کیوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کا یہ معاملہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے. یہ گزشتہ سال بھی یہ ایشو تھا، اس سے پہلے جب ہماری حکومت تھی، جب محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت بھی یہ ایشو اٹھا تھا. اس وقت بھی ہم نے ان کے مطالبات تسلیم کیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے ان کے مسئلے کا ہم نے حل نکالا تھا. اب دوبارہ بھی یہ مسئلہ آیا ہے. یہ کچھ جو ہمارے اس سے پہلے 1.5 سال جو کیئر ٹیکر حکومت رہی، ان کی وجہ سے بھی کچھ مسائل بنے جو جن کی حوالے سے یہ آج احتجاج کر رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں بالکل ہمارا ان کے ساتھ اساتذہ کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ان کے مطالبات پہلے بھی حل کیے ہیں، آئندہ بھی حل کریں گے. یہ جو ان کا ہے یہ کچھ انتظامی ایشوز پر ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا کوئی وہ فیکٹر نہیں ہے. لیکن وزیر تعلیم صاحب نے آج بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ٹیم کوئی میرے خیال میں انہیں تشکیل دی ہے جو ان قریب بیٹھ کے مذاکرات کرے گی، مطالبات سامنے رکھیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس بارے میں کین ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، دیکھیں انہوں نے تو سیاست کرنی ہے، وہ تو ہر چیز پہ سیاست کر رہے ہیں. امریکہ میں الیکشن ٹرمپ جیتا ہے اور پوسٹیں جو ہے وہ مریم نواز اور خواجہ آصف اپنی ڈیلیٹ کر رہے ہیں. مطلب اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کی بدحواسی کا، ان کی کنفیوژن کا، اور ان کے، میں اس کو کہوں گا کہ ان کے اندر اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ بھئی تمہاری ٹویٹیں، تمہاری حیثیت کیا ہے یار، تمہارا کیا خیال ہے ٹرمپ تمہاری ٹویٹیں پڑھے گا یا ان کو کوئی اہمیت دے گا؟ تمہیں اپنے حلقے کے عوام ووٹ نہیں دیتے، جیلی فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے ہو، تو امریکہ کا صدر تمہیں کیا اہمیت دے گا؟ لیکن ان کی تو یہ حرکتیں ہیں. امیر مقام صاحب خود اگر جینوئنلی آپ الیکشن کمیشن کا ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو ہار چکے ہیں، لیکن فارم 47 زندہ باد، اس کی وجہ سے آج وہ بھی ماشاءاللہ MNA بنے ہوئے ہیں جیلی طور پہ. امیر مقام صاحب تو مبارک زیب کو ساتھ لیے بیٹھے تھے، وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے بڑا شکوہ کیا ہے کہ ان کے بھائی شہید ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود انہیں انصاف نہیں ملا، 8 ماہ ہو گئے. شاید انہی شکوے شکایتوں کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ جوائن کی. دیکھیں مبارک زیب صاحب کا سیاسی فیصلہ ہے، بہرحال ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کو جو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان ہی کا ووٹ ہے. عمران خان کو اگر مبارک زیب کی سیاست سے مائنس کر دیں تو مبارک زیب جو ہے وہ اپنے حلقے کے کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا. یہ اس کو بھی پتا ہے اور یہ اس کے حلقے کے عوام کو بھی پتا ہے، اس لیے میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. مسلم لیگ نون میں ہیں تو چلے جائیں، چند دنوں کی چاندنی ہے، وہ شاید اپنے کام شام کروا کے فارغ کر دیں گے. الیکشن انہوں نے پھر بھی نہیں جیتنا انشاءاللہ. پی ٹی آئی. یہ بھی بتائیے گا کہ آج ایک خبر آ رہی ہے کہ
اضلاع میں یعنی خیبر پختونخوا کے اضلاع میں پولیس کو امن و امان کے لیے لیڈ رول دینے کا فیصلہ ہوا ہے، یہ اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو کچھ عرصہ پہلے بھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، صوبائی ایپیکس کمیٹی کا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پولیس جو ہے ان کو ایک ایکٹیو رول دیا جائے گا، ان کو لیڈ رول دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو جاری ہے اس میں پولیس اپنے اپنے علاقوں میں ریسپیکٹڈ جو ان کے اضلاع ہیں اور جو ان کے ایریا آف رسپانسبلٹی ہے اس میں وہ کنٹرول کریں گے آپریشنز اور تمام کارروائیاں، اور فوج ان کی سپورٹ میں ہوگی۔ اسی تناظر میں آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں فوجی حکام نے بھی شرکت کی اور سویلین ہماری حکومت کے بھی نمائندے شریک تھے، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ پولیس کو مزید ان کی استعداد کو، ان کی صلاحیت کو مزید بہتر بناتے ہوئے انہیں ہی لیڈ رول دیں گے۔ تو یہ تو ایک عوامی مطالبہ بھی ہے، عوام کا بھی یہی ایک کی خواہش ہے کہ پولیس کو رول دیا جائے اور فوج جو ہے وہ صرف ان جگہوں میں آپریشنز کرے جہاں ضروری ہیں یا جہاں پر۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ کی، اور امن و امان کے جو معاملات ہیں خاص طور پر وہ ڈسکس ہوئے، لگتا ہے ناراضگیاں کچھ کم ہوئی ہیں؟ تو میں تو اس پر خوشی کا اظہار کروں گا کہ ناراضگیاں کم ہوئی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی خوش ہیں۔ گورنر صاحب کو بس چاہیے یہ کہ ذرا وہ تھوڑا سا غیر ضروری جو بیانات وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے دیتے ہیں، عموماً اعتراض کرتے ہیں صوبے پہ، اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے صوبے کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں۔ وزیر اعظم سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اور موجودہ حکومتی کے وہ نمائندے ہیں، تو اچھا ہوگا اگر وہ اپنا اثر رسوخ اور اپنے آفس کو خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی، ترقی کے کام، اور خاص طور پر جو ہماری رقوم جو ہماری واجب الادا ہیں وفاق کی طرف سے، چاہیے کہ ان کی ادائیگی کے لیے اپنی کوششیں کریں، تو میرے خیال میں ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رہیں گے۔ لیکن جب وہ صوبے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، حکومت کے خلاف، تو پھر یقیناً رد عمل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں خوشی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اللہ کرے ایسے خوشگوار ماحول میں ہم کام کریں تو بہتر ہے صوبے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے PIA، اس کی خریداری کے لیے بھی آپ کی طرف سے اظہار دلچسپی ہوا ہے، کیا یہ آپ کا سیاسی فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایئر لائن کو نجی ہاتھوں میں جانے نہیں دینا چاہتی، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اگر اس کی اونرشپ لے لے تو اس کو بہتر چلا سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس سوال کے دونوں جواب جو ہے بلکہ میں اس کو ہاں میں ہی کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ضرور چاہتے ہیں، ایک چیز ہم چاہتے ہیں، اگر نجکاری کرنی بھی ہے، نجکاری بھی ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے معاشی بحالی کا اور معاشی عمل کو تیز کرنے کا، ہم نجکاری کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نجکاری ہو بھی PIA کی تو یہ ایک ایسٹ ہے، قومی سرمایہ ہے، اس کی اپنی پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک تاریخ ہے، ایک رشتہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو لوکل لوگ خریدیں، پاکستانی خریدیں، پاکستانی انویسٹرز اس میں سرمایہ کاری کریں، نہ کہ کسی غیر ملکی انویسٹر کے ہاتھ میں یہ ہمارا قومی ادارہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے ہم نے اس میں بڈ کی ہے، اور دوسری بات یقیناً ہم چاہیں گے کہ PIA کو ہم بہتر انداز میں چلائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ دو پارٹیاں، بڑی پارٹیاں اس وقت حکومت میں شریک ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی، اگر PIA کی آپ یہ ابتر حالت دیکھیں تو گزشتہ کئی سالوں سے یہی برسر اقتدار رہے ہیں، اور PIA کا بیڑا انہوں نے غرق کیا ہے، غیر قانونی غیر ضروری بھرتیاں کر کے، سیاسی طور پر بنیادوں پر بھرتیاں کر کے اور دیگر اقدامات کر کے انہوں نے PIA کو معاشی طور پہ ختم کر دیا۔ تو اب یہ منجکاری پہ اب آ گئے ہیں، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کا احتساب انہی لوگوں سے ہو اور ان کے ہاتھوں کم از کم PIA کی نجکاری نہ ہوئی، تو پھر کمیشن لے کر باہر ملکوں میں فلیٹ خرید لیں گے اور PIA اسی طرح خراب رہے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ KP کی حکومت اس میں بڈ کرے، اس کا ہم نام بھی نہیں تبدیل کرنے دیں گے، یہی نام رہے گا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن رہے گا، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی ایک فلیگ شپ کے طور پہ جو ہے یہ پوری دنیا کی فضاؤں میں ہوگی۔ فنڈز ہیں KP کے پاس؟ کچھ لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ KP ویسے تو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور PI کی خریداری کے لیے اتنے فنڈز ہیں؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں کلیئر کٹ بات کروں گا، KP کے پاس فنڈز ہوتے، بہت زیادہ پیسے ہوتے، ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہوتی، اگر ہمارے پیسے ہمیں مرکز دے دیتا اور اس پہ سام بن کے نہ بیٹھا ہوتا۔ آج بھی ہمیں ہمارے پیسے مل جائیں تو ہم معاشی طور پر بہترین صوبے کے طور پہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ رہ گئی بات PIA کی نجکاری میں اس کی بڈ دینے کی، تو اس میں دیکھیں یہ جو بڑے ادارے پرائیویٹائز ہوتے ہیں، ان کی نیچرلی اس میں ایک پارٹی نہیں ہوتی، اس میں کنسورشیم بنتا ہے جس میں مختلف انویسٹرز جمع ہو کر اس کی بڈ میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی ٹیم پوری کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ
اگر سیاسی بنیادوں پہ ہمارے ساتھ کوئی متعصبانہ برتاؤ نہ کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بid ٹھیک ٹھاک ہوگی اور ہم PIA کو خرید لیں گے. نہیں، آپ نے اپنے ساتھ پرائیویٹ انویسٹرز کو ملایا ہے؟ مطلب انویسٹرز ہیں اس میں یقیناً مختلف جو ایسے کمپنیاں ہیں کہ جو مالی استطاعت رکھتی ہیں اور جو انٹرسٹڈ ہیں وہ ہمارے اس بڈ کا حصہ ہوں گی اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کو خریدیں گے. لیکن وہ نیچرلی اس میں لیڈ پارٹنر جو ہے رول جو ہے کنٹرولنگ رول وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہوگا. اچھا، ایک طرف پھر ہم ذرا سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا شروع میں، پروگرام کے شروع میں جب ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ہم خان صاحب کی گرفتاری، خان صاحب کی رہائی کے لیے دو چیزوں پر ہم تکیہ کر رہے ہیں. ایک تو عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، اور دوسری طرف عوامی حمایت پر. ایک اور تیسرا فیکٹر بھی تو ہے، اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ یا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات میں بہتری. کیا اس طرف بھی کوئی فوکس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور پر موجودہ جو پولیٹیکل سین ہے اس میں یقیناً ایک رول ہے. اس رول سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب نے خود بار بار یہ کہا ہے، میڈیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ اگر مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم مکمل طور پہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک مضبوط کردار ہمیشہ رہا ہے اور آگے بھی لگتا یہی ہے کہ رہے گا. تو ہم بالکل ان کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ کہنا کہ کوئی رول یا کوئی کردار جو ہے وہ کوئی ہے اس وقت، کوئی ایکٹیو کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ نیچرلی اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ خان صاحب کو ہی پتا ہوگا کہ ان کے بہاف پہ اگر کوئی بات کر رہا ہے. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھا لائزون جو ہے، رابطہ، وہ بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. فوج کے ساتھ ہمیں میرے صاحب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بات چیت ہے وہ زیرو ہے، تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہوگی؟ میری حد تک درست ہوگی. میں اپنی حد تک اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو یقیناً میں تو کہوں گا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن میں نیچرلی حتمی وہ نہیں ہوں، شخصیت نہیں ہوں. میرے علاوہ بھی لوگ ہیں اور شاید ضروری بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخصیت جو ہے وہ ان مذاکرات میں انوالو ہو. وہ کوئی پرائیویٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ کوئی اس کا کیا کہتے ہیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہوں، ملک کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہوں. تو اگر ایسی کوئی بات ہو بھی رہی ہے تو وہ ہو رہی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی پاک فوج کی یا پاکستانی فوج کے حوالے سے کوئی نیگیٹو رائے یا سوچ کا اظہار نہیں کیا. ہاں البتہ بعض لوگوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو یا وہ اختلافات جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ختم نہ ہو سکے. اچھا بیرسٹر سید صاحب، ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی سے جو قانون سازی ہوئی ہے عدلیہ سے متعلق اور سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافے سے متعلق، پہلے حصے پہ یعنی عدلیہ سے متعلق جو قانون سازی تھی اس پر تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا شور مچایا، لیکن جو دوسرا معاملہ تھا اس پر کوئی خاص کنسرنز کا اظہار نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے جس بات پر شور مچایا تھا وہ ایک بنیادی بات تھی کہ قانون سازی تو ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، ایک سیکنڈری اسٹیٹس ہے اس کا. جو پرائمری امپورٹنس کی بات ہے بنیادی طور پر وہ تو یہ ہے کہ کیا قانون سازی جو کر رہے ہیں کیا ان کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کریں، یعنی کیا یہ پارلیمنٹ اس کی موجودہ ہیئت، اس کی موجودہ ساخت، اس کی موجودہ تشکیل، کیا وہ ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ آئین کے اندر ترمیم کریں جو ہمارا بنیادی ڈاکومنٹ ہے. یعنی میرا سوال اس لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، اس میں ایک صوبے کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. میرا صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے سینیٹ کی نمائندگی نہیں ہے. یہ اس میں ریزرو سیٹیں نہیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی. تو یہ تو پارلیمنٹ ہی نامکمل ہے، ایک نامکمل پارلیمنٹ. اور پھر جس پارلیمنٹ کی تشکیل کے وقت جو بنیاد ہے، یعنی جو انتخابات ہوئے 8 فروری کو، وہ سپریم کورٹ نے بھی ان پر سوالیہ نشان اٹھائے ہیں، پوری دنیا نے اس پر اعتراض کیے ہیں، اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے اور کیسے الیکشن کمیشن نے ان کو مینیج کیا، اور یہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کی کیا حیثیت ہے. آج بھی آپ 4-5 حلقے کھول لیں
تو آپ کے سامنے پورے الیکشن کا جو ہے کہ ڈائسیکشن ہو جائے گی اور اس کی انیٹمی آپ کے سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے جیلی ہیں. تو اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کو بنیادی طور پر آئین میں ترمیم کا حق ہی حاصل نہیں ہے, نہ ہی بنیادی عام سی قانون سازی کا بھی حق حاصل نہیں ہے. تو ہمارا تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی کو تو پہلے اور اپنی کریڈیبلٹی کو تو پہلے اسٹیبلش کریں, اس کے بعد آپ آئین میں ترمیم کی بات کریں. جب وہ ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور یہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے معاملے پر بھی آپ لوگوں نے کچھ سٹیپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. آئی جی اسلام آباد کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ کس طرح سے پھر کیا آگے کیا سوچ رہے ہیں؟ اسلام آباد میں درج ہونا ہے یا پشاور میں درج ہونا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, کے پی ہاؤس میں حملہ ہوا اور اس کو چھاپے کا, پولیس چھاپے کا نام دیا گیا, لیکن بنیادی طور پر یہ وفاق کی طرف سے کے پی ایک صوبہ ہے, اس کی ایک عمارت پر جو ہمارا ایک ہمارے لیے ایک اہم عمارت ہے, اس پر حملہ ہوا. اس میں توڑ پھوڑ کی گئی, گاڑیوں کو توڑا گیا, لوگوں پر تشدد کیا گیا, جرائم کمٹ کیے گئے اس کے پی ہاؤس کے اندر. تو کسی نہ کسی کو تو اس پر لیگل ایکشن لینا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایکشن لے. انہوں نے نہیں لیا, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اس میں انوالو ہے. اب کے پی کی حکومت نے, کابینہ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ہم ایف آئی آر درج کریں گے. ایف آئی آر آپ درج کر سکتے ہیں, آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ایف آئی آر اصولی طور پر تو ہونی تو اسلام آباد میں چاہیے, لیکن اگر اسلام آباد کی انتظامیہ نہیں کر رہی تو پھر ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم پشاور میں کریں, جیسے کہ اسی پیٹرن پہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی کچھ مظاہرین نے, تو ان کے خلاف لاہور میں ایف آئی آر درج ہو گئی. ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قتل جو ہے وہ لندن میں ہوا, ایف آئی آر اس کی پاکستان میں درج ہوئی. تو اگر یہی ہے تو پھر کے پی میں بھی, کے پی تو پاکستان کا حصہ ہے اور یہ جرم جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں, پاکستان کے اندر ہوا ہے. تو ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پھر قانون اپنا وہ کرے گا, راستہ لے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, جب سے ٹرمپ صدر منتخب ہوئے ہیں تب سے پاکستان میں اس پر ڈیبیٹ جاری ہے. ایک تو خان صاحب کی رہائی کے معاملے کو لے کر ہم نے دیکھا کچھ وزراء نے اپنی اولڈ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کی. دوسری طرف خواجہ آصف صاحب ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں, اور رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکی دباؤ ایک مفروضہ ہے. امریکہ نے شکیل آفریدی کے لیے کتنی کوشش کی جو وہ عمران خان کے لیے کوشش کرے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیرل ڈرا کیا ہے جو وہ تو بالکل غلط ہے. شکیل آفریدی کا معاملہ بالکل ایک اور معاملہ ہے اور عمران خان کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. تو یہ چونکہ ان کے پولیٹیکل حریف بھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, وہ شکست کھا چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اس حلقے میں جہاں سے خود الیکشن لڑ رہے تھے, اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ انہیں جیت گیا تھا. کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلی باری بھی یہ کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ 2018 میں بھی یہ ہار گئے تھے لیکن کسی کی مہربانی سے جیتے تھے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لگتی بھی ہے, پھر پی ٹی آئی نے ایک کے دور میں ان کے اوپر مقدمے بھی ہوئے, اگرچہ پی ٹی آئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتی, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب پہ جس کسی نے بھی مقدمہ کرایا تھا اس کا نام خود رانا صاحب بھی نہیں لے سکتے. تو لہٰذا رانا صاحب سے یہ توقع کرنا کہ وہ کچھ برابر کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے یہ غلط ہے. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پولیٹیکل بات کریں اور عمران خان اور شکیل آفریدی کے مسئلے کو اکٹھا کر کے اچھا, لیکن رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ اس معاملے پر کچھ دباؤ ڈالتے ہیں تو خان صاحب کی سیاست اور خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو جائے گا. ایک تو یہ بات سوچنے کی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو عمران خان صاحب کی سیاست کی فکر کیوں ہے؟ بھائی عمران خان کی سیاست رہے نہ رہے, بڑے کم ہو جائے, اس کا بو کاٹا ہو جائے, کچھ ہو جائے, ان کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے, ہاں اس میں فائدہ ضرور ہو سکتا ہے, یہ خواہشات ہیں. لیکن جہاں تک ایک اور جو رانا صاحب نے انکریکٹ بات کی ہے وہ ٹھیک کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ رانا صاحب کے اپنے قائد محترم جناب محترم نواز شریف, ان کی رہائی میں, ان کی جلا وطنی میں, ان کی دیکھ ریکھ میں امریکہ نے براہ راست کردار ادا کیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے بالکل, اور پاکستان کی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ بل کلنٹن صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو نواز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا. یہ خود رانا صاحب کو بھی پتا ہے. تو لہٰذا جب ایک شخص کی رہائی کا معاملہ آئے تو انہیں یہ مثال دینی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ وہ شکیل آفریدی کی مثال دیتے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, عارف الوی صاحب نے بھی تو ایک خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جس میں انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے اور کچھ دیگر گفتگو بھی کی ہے, دیگر باتیں بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. کیا اس خط کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ مجھے تو دیگر میں کوئی امپورٹنس نظر نہیں آتی. دیگر ایک سابق صدر ہیں اور سابق صدر کی طرف سے
امریکہ کے نئے صدر کو اگر خوش آمدید کہا جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں عمران خان کے بحاف پہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ تو بالکل بڑی صائب بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان کی بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو انوائٹ کریں, لوگوں کو کہیں کہ آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آئیں, یا آپ پاکستان سے باہر اپنی محبتیں اور نفرتیں جو ہیں وہ بلا وجہ ان کو سیاسی طور پر اٹھاتے رہیں. تو ایک تو یہ بڑی صائب بات ہے. لیکن اس میں جو ایک تھوڑی سی پولیٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں جناب علی آپ اقتدار میں آئے ہیں اور لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی ہو رہی ہے. اب اس میں اشارہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان کا الیکشن بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. اور پھر میرا خیال ہے کہ جو ایک بات انہوں نے نہیں لکھی وہ لکھنی چاہیے تھی, وہ یہ بات ہے کہ وہ انہیں بتاتے کہ جناب جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, لیکن آپ کو وہاں پہ عدلیہ تھی آپ کے ہاں, ہمارے ہاں کچھ نہیں تھا. ہمارے ہاں جب ہم جیل میں گئے, جب ہم پہ مقدمے بنے جھوٹے یا سچے, تو ہمیں سزائیں دے کے دھانس دیا گیا, اور وہاں پر ہمارا ایک چیف جسٹس تھا قاضی فائز عیسیٰ, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سب کچھ, اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن اسے نہ دستور کا نہ اسے کسی اور چیز کا خیال آیا کہ وہ پاکستان کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر بناتا. لیکن آپ کا جسٹس, آپ کی عدالت, امریکہ کی عدالت, اس کو آفرین ہے, اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تمام وہ کیسز ہیں جو اس وقت عمران خان کے اوپر ہیں, اور انہیں سزا بھی ہوئی, لیکن ان کی سپریم کورٹ بروئے کار آئی. انہوں نے کہا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک آدمی کو جو اسپائرنٹ ہے اس کو الیکشن لڑنے سے روکیں. لیکن یہاں پہ چیف جسٹس ان قوتوں کا اعلی کار تھا جو اس کو جیل میں, یہاں پہ ایک اسپائرنٹ کو, وزارت عظمیٰ کے اسپائرنٹ کو جیل میں رکھنے میں انٹرسٹڈ تھی. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر تو چلیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا گیا, یا جو پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی, خریدنے کی کوشش ہوئی, وٹ ایور. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غائب ہو رہے ہیں, ایم این ایز ان کے غائب ہو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو اٹھانے میں یا گرفتار کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جہاں تک تو آپ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے الزامات اور وٹ ایور, یہ آپ کے وٹ ایور نے کئیوں کے دل چیر کے رکھ دیے ہوں گے. یہ جو وٹ ایور گزرا ہے پی ٹی آئی کے اوپر, یہ تو ان سے پوچھے کہ کس کے گھر کی دیوار گری اور کس کا پورا گھر گرا. میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے لفظ سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا انٹرسٹ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں نہیں, ایز آف ٹوڈے. اچھا, اگر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو توڑ کے ایک الگ فیکشن بنانا ہے یا کوئی فارورڈ بلاک بنانا ہے, تو اس طرح کی کوئی ترجیح فی الحال مجھے تو وہاں پر دکھائی نہیں دیتی. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ پارٹیوں میں سے ٹکڑے نکال کے کچھ بنتا نہیں ہے. نون میں سے قاف نکال لی تو کیا بن گیا, کچھ بھی نہیں بنا. پیپلز پارٹی سے نیشنل پیپلز پارٹی نکال لی تو کیا بن گیا. اور اگر پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی نظریاتی ٹائپ کوئی چیز, یا وہ محمود خان وغیرہ نکال لیا, پرویز خٹک نکال لیے تو کیا بن گیا. تو لہٰذا پی ٹی آئی کو توڑنا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ آن دا کارڈز ہے. ہاں, ایک بات بہرحال مجھے لگ رہی ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب شاید کچھ عرصے میں ہمیں جیل سے باہر نظر آئیں, یا کچھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیں. کچھ ایسے امکانات ضرور ہیں, لیکن اگین یہ بات قطعاً کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ پارٹی توڑی جائے یا شاہ محمود صاحب کو رعایت دے کے باہر لایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ اس پارٹی میں اپنا کچھ مقام پیدا کر کے اس کو عمران خان سے الگ کر لیں. ایسا کچھ ہونے والا فی الحال نہیں. لیکن کچھ دن پہلے حبیب صاحب جب یہ فارورڈ بلاکس کی باتیں ہو رہی تھیں تو ساتھ میں یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید شاہ محمود قریشی فارورڈ بلاک کو لیڈ کریں. دیکھیے اس طرح کی ساری خبریں ذرائع سے آتی, اور میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں جب تک میرے اپنے ذرائع نہ ہو اس وقت تک میں دوسروں کے ذرائع کی خبر پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا اور تبصرہ بھی نہیں کرتا. تو یہ چیزیں کہنا کہ جناب فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور پتہ نہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو باہر لا کے ان کو ایک چیئرمین بنا دیا جائے گا اس فارورڈ بلاک کا, ایسا کچھ ہوتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. قریشی صاحب خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جی بالکل ان کے ساتھ, انہیں نہیں توڑا جا سکتا. تا دم گفتگو ان کے ساتھ ہے, اور آئندہ بھی ان کے ٹوٹنے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے.
ٹھیک ہے ایک بریک ہم لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد کریں گے آئی پور کے سروے کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم منظوری کے بعد سے اب تک سیاسی منظرنامے پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے. حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم منظور تو کرا لی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے ایک سروے کیا ہے جس میں عوام سے کچھ سوالات کیے گئے. عوام نے ان سب کیا جواب دیے اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سربراہ آئی پور طارق جنید صاحب. طارق جنید صاحب, یہ جو لوگوں سے آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے اور ان کا اوپینین لیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اس سے سیاسی پیغام کیا جاتا ہے؟ ایک ذرا اس حوالے سے ذرا اس پر بات کرنے سے پہلے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ نے جب یہ سروے کیا تو لوگوں سے پہلے پوچھا کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے یا سمپلی ان کا آنسر لیا؟ نہیں, وہ پہلے ہم نے تعلق پوچھ لیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ان سے آنسرز لیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا. تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا پروگرام. تو پہلے میں بتا دوں, چونکہ یہ ڈبیٹ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ چل رہی تھی میڈیا میں اور سینٹر سٹیج پر ہمارے پولیٹیکل سین کے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ عوام سے رائے لی جائے کہ وہ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. اور میں آن دا اوور آل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اصل میں جو بہت ساری رائے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بڑی انفلوئنسڈ ہوئی ہے سوشل میڈیا سے بھی. ہمارے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا کہ 76% عوام آلریڈی اس کو جانتی, کیونکہ ایسے خشک مضامین پہ آپ کو پتہ ہے عوام جو ہے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتی. لیکن چونکہ یہ ایک ڈبیٹ بڑی کنٹروورشل سی بنی ہوئی تھی ہمارے موجودہ سیٹ اپ میں, تو ہم پہلے بڑے خوش بھی ہوئے, خوشگوار حیرت تھی کہ 76% عوام کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے ان سے پھر دیگر سوالات بھی کیے, تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ لوگوں نے, جب آپ نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی ضرورت کیوں آپ اس ضرورت کو کیا سمجھتے ہیں, سیاسی ضرورت تھی یا قومی ضرورت تھی, تو پھر اس کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن ذرا اس کو واضح کیجیے گا کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, نیشنل انٹرسٹ پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں. جی, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارے جو یہ اوپینین ہے نا, وہ میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ یہ پریٹی مچ ڈیوائیڈڈ ہے اپنی پولیٹیکل لائن کے اوپر. جو جب ہم نے اوور آل لوگوں سے پوچھا, یعنی آل پاکستان جب پوچھا, تو اس میں سے 57% لوگوں نے کہا کہ یہ جو ترمیم کر رہے ہیں آئین میں, یہ اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں. یعنی مور دین 50% میجورٹی جو کہہ لیں ہماری عوام. صرف 29% عوام نے یہ کہا کہ جن یہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ ترامیم کریں, جس میں وہ کہہ رہے تھے نا کہ ججوں کی تعداد بڑھانی ہے اور یہ بیک لاگ ختم کرنا وغیرہ. لیکن جب ہم نے اس اوپینین کو مزید دیکھ کیا, ہم نے کہا دیکھیں تو صحیح جو لوگ نیشنل انٹرسٹ کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں. سو میجورٹی 78% وہ لوگ تھے آؤٹ آف دیٹ 29% جو پی ایم ایل این سے تھے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں ہم تو. لیکن جو اپوز کر رہے تھے اس میں 65% لوگ ایسے جو پی ٹی آئی کے حامی تھے. وہ بالکل ہمارے جو ہے پولیٹیکل لائنز میں یہ چیز نا ڈیوائیڈ نظر آئی ہمیں کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ کہہ رہے نہیں یہ تو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں, جو پی ایم ایل این کا حامی ہے انہیں کہہ رہے ہیں جی نہیں یہ تو نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. سو پریٹی مچ ہماری جو ڈویژن ہے وہ بڑی کلیئر ہو کے نظر آ رہی ہے اس موضوع پر بھی. اچھا, اگر میں اس کو مجموعی طور پہ سروے پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ 4 فروری کے بعد بھی کم نہیں ہوئی. یعنی یہاں پر جو نمبر سجیسٹ کریں, آپ نے ظاہر ہے سوال تو نہیں کیا ہوا, کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی بالکل. اگر آپ دیکھیں نا کچھ جو اپوزیشن ہے, یعنی اسی سوال کو ہی لے لیں کہ یار یہ پولیٹیکل انٹرسٹ میں کر رہی ہیں نیشنل انٹرسٹ, 57% لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو پولیٹیکل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں, which is the opinion of a PTI, you know this is the party's position کہ نہیں یار یہ تو پولیٹیکل انٹرسٹ. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے جو حمایت میں ہے صرف 29% ہیں اور جو مخالفت میں ہے وہ 57% ہیں. تو یہ جو آپ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے پر لوگوں سے سوال کیا, اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ کیا اس میں بھی آپ نے پارٹی کی ایفیلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کیے؟ جی بالکل. لیکن اس میں آپ دیکھیں ہماری نیشن پریٹی مچ ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے, تو چونکہ اس میں ایک جینون آئی تھنک ایک کیس بنتا ہے کہ جو ہے نا کہ کس طرح جو ہے نا ججز کی اپوائنٹمنٹ کی جائے. تو اس میں 39% لوگ جو ہیں وہ اس کے حامی نظر آئے اور 42% کے مخالفت نظر آئی کہ جی ایک اسپیشل پارلیمنٹ کمیٹی بنائی جائے, اور 19% نے کہا یار ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا چاہیے. لیکن
میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز کی طرف سے آئی تھنک تھا، کیونکہ اگر آپ یاد کریں جب یہ اسپیشل آئینی کورٹ بنانا چاہ رہے تھے تو پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ نہیں آپ بینچ بنا دیں، تو اب انہوں نے بینچ بنا دیا، تو اس سے بھی ہمیں لگا کہ جس طرح پی ٹی آئی کے لیے کچھ سم وٹ ایکسیپٹیبل ہے یہ طریقہ کار۔ لیکن جب آپ نے یہ سوال کیا طارق صاحب کہ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس سے سو موٹو یعنی خود نوٹس لینے کا اختیار لے کر جوڈیشل کمیٹی کو دینا، اس کی آپ حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، تو 56% لوگوں نے اس کی مخالفت کی، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس کے پاس رہے۔ جی اگین اگر آپ سوشل میڈیا پہ ریفر کریں تو وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہرٹ کرتے ہوئے یہ اس کے اوپر بڑا آ رہا ہے کہ جی یہ اگر اختیار جو ہے سو موٹا کا لے لیا جائے گا تو پھر اس کی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے نا ہرٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے ذریعے وہ لے گا۔ تو اگین اگر آپ یہ دیکھیں جو 56% اپوز کر رہے ہیں، اور پچھلے سلائیڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں جو کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے وہ 57% تھے، تو ہمیں پریٹی مچ یہ نظر آتا ہے کہ جی ایک مور دین 50% جو عوام ہے وہ بڑی مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، یعنی جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ ایکولی ڈیوائڈ ہے، لیکن جہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ال ول ہو سکتی ہے وہاں وہ میجورٹی میں آ کے اپوز کر رہے ہیں کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سب میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے۔ بہت بہت شکریہ طارق، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اللہ نے کے پان۔